بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جانتے ہو وہ کون 3 خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے صبر کے بڑے معجزے عطا فرماتا ہے اور بہت جلد بے حد اور بے حساب نوازش کی بارش برساتا ہے؟ اور وہ کون سی ایسی حیرت انگیز نشانیاں ہیں اور اشارے ہیں جو تمہیں اللہ کے یہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتے ہیں؟ ناممکن کہ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک پہنچائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے تو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اس کے فضل کے تاروں کو جوڑ کر ہی رہتی ہیں۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیات ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ اور جو لوگ اللہ کی بات مانیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم آغوش میں لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو اور ہر طرح کے ذکر، اذکار اور تسبیحات کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو۔ تم بے بس اور بے قرار ہو گئے ہو، تمہیں کوئی کامیابی، سکون کی راہ نظر نہیں آ رہی ہو، جیسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو جان لو کہ آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے درخت، سب کے سب اسی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب اور حیات کو اپنی قدرت کے ساتھ قائم کر رکھا ہے۔ اگر ان اسباب میں ذرہ برابر بھی ڈھیل ہو جائے تو تمہاری زندگی کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین میں فلاح کا وعدہ انہی سے لیا ہے جنہوں نے بندگی کی نسبت اسی اللہ سے قائم کر لی ہے، اور تمہارا رب جس طریقے سے کھدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں بلکہ اس کا رحم و کرم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی۔ کیا تم نہیں جانتے ہو تمہارا رب تمہاری بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا حساب لکھ رہا ہے؟ وہ تمہیں برے وقت سے صرف اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد کر سکو، اور اگر آج کوئی توڑ پھوڑ تمہیں خاک نشین کر رہی ہے اور مصائب تکلیف کی موسلادھار بارش سے تمہارا صبر ٹوٹ جا رہا ہے تو جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نہیں بلکہ اس کی رحمت کی علامت ہے، اور تم اللہ کے وہ مقرر بندے ہو جس پر اللہ کی خاص عنایت ہوگی۔ اللہ پاک تم سے فرماتا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو ظاہر کرے کہ کب صبر کا صلہ ملنے والا ہی ہے، تو اس میں سب سے پہلی اور حیرت انگیز نشانیاں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیپ کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول میں کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا جو خطرہ تمہیں آج درپیش ہے، مگر تم ان مصیبتوں اور نقصان کے باوجود صبر اور برداشت کرنے کا رویہ قائم رکھتے ہو اور اپنی ہمت کو پست نہیں ہونے دیتے، تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اللہ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ قریب اللہ کی رحمت کے بے شمار خزانے تمہارا مقدر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ
کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدل دیا جائے گا۔ جانتے ہو، صبر کا صلہ ملنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کی بتائی ہوئی معیار کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی کے معاملات اس کی بنائی ہوئی فطرت اور اقدار کے مطابق ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ عنقریب تمہارا صبر بہترین اجر میں بدلنے والا ہے۔ یاد رکھو، شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہ پر ڈھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹیوں میں گر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے تاکہ تم اپنے حصوں کا کام جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھو، وہ مہربان رب تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیع بھی ہے۔ اسے یہ گوارا نہیں کہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے، اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان رب اعداؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے۔ اور اگر تم تلاش میں ہو اس نشانی کی جس پر صبر کے صلے حیرت انگیز عطا کر تمہارا مقدر کر دے، تو جان لو کہ جب تمہارا صبر تمہیں اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، تو جان لو کہ تمہاری طاقت کی یہ بھی بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں محبوب بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر حکموں کو غالب رکھ کر صبر کرنے لگتے ہو تو وہ مہربان ایسا عطا کرتا ہے کہ تمہارا ہر کام خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جو قرب خداوند کے لیے عاجزی کی صفات سے جڑ کر خدا کی رحمتوں کے خزانے لوٹتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ لوگ صبر کرنے والے راستے پر ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، اس کی سلطنت میں صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔